بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم جی۔ آج ہم بات کریں گے کہ الیکشن 2024 میں کس طرح دھاندلی کی گئی، اس میں کون سے سکلز کو یوز کیا گیا۔ بیسیکلی اب ہم سکلز ہی کہہ سکتے ہیں اور کیا کہہ سکتے ہیں، یعنی اس جدید کاراگری پہ بات کریں گے، کس قدر کاریگری کے ساتھ اس الیکشن میں دھاندلی کی گئی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم سٹارٹ لیتے ہیں اپنے پولنگ سٹیشنز پہ۔ تو اگر ہم پولنگ سٹیشنز کی بات کریں تو ہمارے روٹین میں یہ ہے کہ ایک نارمل پولنگ سٹیشن پہ زیادہ سے زیادہ جو ووٹ کاسٹ ہوتے ہیں وہ 2000 ہیں، یعنی ایک پولنگ سٹیشن پہ 2000 ووٹ کاسٹ ہوتا ہے۔ اب اس 2000 ووٹ کی کاسٹنگ کے لیے جو گورنمنٹ کی طرف سے سٹاف بھیجا جاتا ہے، وہ آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ اس کی جو تعداد ہوتی ہے، اس کے سٹاف ممبر جو ہوتے ہیں وہ 4 سے 6 ہوتے ہیں۔ اب ہم سپوز کرتے ہیں کہ 4 ممبر ہی ہیں، تو ان 4 ممبرز کے لیے 2000 ووٹ کاؤنٹ کرنا کوئی بڑا ٹاسک نہیں ہے۔ یعنی اگر پر ممبر بھی اس کی کاؤنٹنگ کرے تو 2000 میں سے 500 ووٹ گننے کے لیے ایک ممبر کو ملیں گے۔ اب ان 500 کو گننے کے لیے کتنا ٹائم درکار ہے؟ میرا خیال ہے کہ زیادہ سے زیادہ 2 آورز، 2 گھنٹے کافی ہیں ان 500 ووٹس کو گننے کے لیے۔ اب اگر ایک سٹاف ممبر اپنے حصے کے 500 ووٹ کو گننے میں 2 گھنٹے لیتا ہے، اٹ ٹیکس 2 آورز اونلی، تو میرے خیال میں وہ 500 ووٹ آرام سے گن لے گا۔ اب نیکسٹ مرحلہ کیا آ جاتا ہے؟ جب ووٹ گن لیے جاتے ہیں تو پھر ان کا اندراج فارم 45 میں کرنا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ جو اندراج کر کے آگے دینا ہوتا ہے ایجنٹ کو، جو کینڈیڈیٹس کے ایجنٹس ہوتے ہیں، تو اس کو کتنا ٹائم لگ سکتا ہے؟ 15 منٹ میں فارم 45 بھر کے پولنگ ایجنٹ کو دیا جا سکتا ہے۔ اگر اس کو 15 منٹ میں دے دیا جائے تو اگلے 15 منٹ میں جو رزلٹ فارم بنتا ہے، یعنی رزلٹ فارم کون سا؟ فارم 47، جو الیکشن کمیشن کو بھیجنا ہوتا ہے، الیکشن کمیشن کو ارسال کرنا ہوتا ہے، تو 15 منٹ میں اس فارم 47 کو بھر کر الیکشن کمیشن کو ارسال کیا جا سکتا ہے۔ اگر اس کو ارسال کر دیا جائے تو بڑے سے بڑے پولنگ سٹیشن پر بھی جو مکمل نتیجہ جاری کرنے میں زیادہ سے زیادہ 2.5 گھنٹے لگ سکتے ہیں۔ یعنی اس پروسیجر کو اگر اس طرح سے کیا جائے جس طرح ہم بات کر رہے ہیں، تو بڑے سے بڑے پولنگ سٹیشن پر اگلے 2.5 گھنٹوں میں، چلے حد کر لے 3 گھنٹوں میں، آپ پورا رزلٹ الیکشن کمیشن کو دے سکتے ہیں اور ایجنٹ کو دے سکتے ہیں۔ چونکہ ووٹ تمام پارٹیوں کے پولنگ ایجنٹوں کی موجودگی میں گنے جاتے ہیں، لہذا فارم 45 پہ سب کے دستخط ہوتے ہیں اور سب نتائج پہ متفق ہوتے ہیں، سب لوگ اس پہ ایگری کرتے ہیں، کیونکہ ایجنٹ وہاں موجود ہوتے ہیں، ان کی موجودگی میں گنتی ہوتی ہے اور ان سب کے سائن ہوتے ہیں۔ اس لیے 45 پہ جو رزلٹ آتا ہے، فارم 45 کی بات کر رہے ہیں، وہ اتھینٹک ہوتا ہے اور سب لوگ اس پہ ایگری کر رہے ہوتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے، ایک حلقے میں کم و بیش 100 پولنگ سٹیشنز ہوتے ہیں، تقریباً 100۔ اگر ان 100 پولنگ سٹیشن پر نتائج بغیر کسی سافٹ ویئر کے گن کر بھی لکھنے ہوں تو بھی آدھا گھنٹہ کافی ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اگر 5 بجے کے بجائے، یعنی یہ ہم بات کرتے ہیں کہ پولنگ سٹیشن بند ہوتے ہیں نا، اگر 5 کے بجائے 6 بجے پولنگ سٹیشن ہم ختم کرواتے ہیں، اگر 6 بجے ختم ہو تو اس حساب سے بھی اگلے 3 گھنٹے کے اندر، یعنی 9 بجے تک پورے حلقے کا رزلٹ آ جانا چاہیے تھا، جو کہ اس دفعہ نہیں آیا۔ اب ہوا کیا؟ اب اس میں یہ ہوا ہے کہ ہمارے جو مافیا ہیں ہمیشہ کیا کرتے ہیں، رزلٹ رات کے 2 بجے تک روک لیتے ہیں اور پھر اپنی مرضی کے مطابق نمبر لکھ کر رزلٹس بناتے ہیں اور ساتھ میں ووٹروں کے ووٹ ضائع کرتے ہیں، اور جو بچے ہوئے ووٹ ہوتے ہیں وہ خوب ٹھپے لگا کر ڈال کر الیکشن کمیشن کو ارسال کر دیتے ہیں۔ اب اس کا مقصد ظاہر ہے اپنی مرضی کے کینڈیڈیٹس کو جتوانا ہوتا ہے، اور اس طرح ہوتا کیا ہے، ووٹوں کے تھیلے کی سیل بھی توڑ دی جاتی ہے اور جعلی ووٹوں کے انگوٹھے کے نشانات بھی جعلی کیونکہ ہوتے ہیں، اور ووٹر ٹرن آؤٹ 50% سے زیادہ ہو تو جعلی ڈلے ہوئے ووٹ فارم 47 سے میچ بھی نہیں کر پاتے، اگر میچ ہو بھی جائے تو بقیہ ووٹوں سے میچ نہیں ہوتے۔ اس کے علاوہ جعلی بنے ہوئے رزلٹ پہ فارم 45 پہ پولنگ ایجنٹس کے دستخط بھی جعلی ہی پھر ہوتے ہیں،
کیونکہ جو پہلے نتیجہ آتا ہے وہ تو سب ایگری کر کے کر رہے ہوتے ہیں اور رات کے 2 بجے وہ سارے لوگ اویلیبل نہیں ہوتے، پھر ہر چیز کو جعلی طریقے سے پلانٹ کیا جاتا ہے۔ اب کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ جو ایک آدھ فوجی پولنگ اسٹیشن پہ پہرا دینے کے لیے ہوتا ہے، اسے کمال چشم پوشی سے وہاں سے ہٹا لیا جاتا ہے۔ اس دوران فوج سے مکمل حمایت ہوتی ہے خاص نمبروں تک نتائج تبدیل کرنے کی، کیونکہ ظاہر ہے اس کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اب آتے ہیں جعلی نتیجے کی طرف۔ جعلی نتیجے کی سب سے پہلی اور بڑی نشانی اس کا لیٹ ہونا ہوتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، اس دفعہ چونکہ عوامی پریشر بہت زیادہ تھا تو پولنگ اسٹاف نے کیا کیا، فارم 45 تک تو کچھ خاص نہیں کر پایا، کیونکہ پریشر تھا، پبلک نے اپنی مرضی سے باہر نکلے تھے اور ووٹ کاسٹ کی تھی، اس لیے فارم 45 میں کوئی خاص تبدیلی نہیں کر پائے۔ لیکن اس کے بعد انہوں نے اپنی کاریگری کرنے کی کوشش کی۔ کراچی میں پولنگ اسٹیشن پہ قبضہ کر کے تو پورا جعلی ووٹنگ کا عمل کیا گیا۔ اس کے علاوہ فوج کی حمایت بھی حاصل ہوئی ہوگی، کہیں نہیں ہوئی ہوگی۔ پھر نون لیگ نے، پی پی نے سندھ میں یہی سب کچھ کیا ہے جو ہم اس وقت نارمل دیکھ رہے ہیں کہ کس نے کیا 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 ہے، وہ ساری چیزیں میرے خیال ہے ہمارے سامنے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے، اب اس سب کے نتیجے میں جو ایک پریشر بنا ہوا ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ اونٹ کس طرف بیٹھتا ہے، کس کے لیے یہ ساری کوششیں کی گئی ہیں، آیا کہ ان کو یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد آگے موقع ملتا ہے یا نہیں ملتا، یہ ہم دیکھتے ہیں۔ لیٹس سی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔